ہمیں اپنے گھروں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ڈیزائن ایلیمنٹ پہ اتنا زیادہ زور دیں، ہمیں اس کو کلائمیٹکلی فرینڈلی بنانا چاہیے۔ ہمیں بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہوئے اس کی اورینٹیشن اور پھر اس کے بعد اس کی اوپننگز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یا ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ چھوٹے گھروں پہ شاید یہ باتیں اپلائی نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ناٹ گوئنگ کلائمیٹکلی فرینڈلی کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کا ایکسپینس ہے۔ ایک مضبوط اور محفوظ گھر ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے بہترین پناہ گاہ گھر ہے۔ دن بھر کی محنت، مشقت اور موسموں کی سختیاں جھیلنے کے بعد ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ باقی کا وقت اپنے خاندان کے ساتھ آرام اور سکون سے گزارے، جہاں کسی قسم کا شور، ڈسکمفرٹ یا بے آرامی نہ ہو، جبکہ گھر اپنے مکینوں کو ایک ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کسی بھی گھر یا عمارت کی مضبوطی اس کے سٹرکچر سے ہے، یعنی جتنا مضبوط سٹرکچر اتنا مضبوط گھر۔ مختلف قسم کے بلڈنگ سٹرکچرز مختلف کلائمیٹ کنڈیشنز کے اگینسٹ شیلڈ کا کام کرتے ہیں۔ انوائرمنٹل کنسیڈریشنز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ لائٹ، تھرمل کمفرٹ، وینٹیلیشن اور ایئر موومنٹ اور نوائز، ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے بلڈنگ کو ڈیزائن کرتے ہوئے۔ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ گھر بناتے ہیں تو کسی ایک مشہور آرکیٹیکٹ نے، جو ہم یوزلی بچوں سے انٹرویو میں بھی پوچھتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے گھر بنانے میں کسی انسان کے رہنے کے لیے، نا رہنا کا مقصد کہ ایک آرام دہ رہنے کے لیے، تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ لائٹ اینڈ ایئر۔ تو ہر گھر میں ہماری کنسیڈریشن یہی ہوتی ہے کہ لائٹ اینڈ ایئر ہو۔ As an architect, we have to consider this too much in our planning, because if you are not following the standards, you cannot deliver a good project. So after that standardization internationally, which is acceptable, I always considered the project as a environmentalist. میں اس کو ضرور دیکھتا ہوں کہ میں اب اس میں کس طرح کے مٹیریل یوز کر رہا ہوں، میں اس کو ایمبیڈڈ انرجی جو ہے اس کو کس حد تک منیمائز کروں گا، اس میں لائٹ انٹیک کتنی لوں گا، اس کی کراس وینٹیلیشن رکھوں گا، کیا اس کو ایچ وی اے سی پہ میکسیمم ہم لے کے جائیں گے، یہ وہ تمام، اور ایچ وی اے سی پہ بھی کریں گے تو ہم چلر، واٹر بیسڈ چلر کو یوز نہیں کریں گے، ہم ایئر بیسڈ چلر کو یوز کریں گے، کیونکہ واٹر بیسڈ چلر انوائرمنٹلی دا ویسٹ آف دا واٹر، اگین یہ تمام پوائنٹس جو ہیں ایز این آرکیٹیکٹ، ایز این انوائرمنٹلسٹ سوچنا ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بلڈنگ بناتے ہوئے سب سے پہلے تو ہمیں بلڈنگ کے اورینٹیشن کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام جو ہماری انوائرمنٹل کنسیڈریشنز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں بلڈنگ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہوئے اس کی اورینٹیشن اور پھر اس کے بعد اس کی اوپننگز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اوپننگز مانے بلڈنگ کی کھڑکیاں اور دروازے۔ کھڑکیاں دروازے بہت ضروری ہیں ایک گھر کی ڈیزائن میں، کیونکہ انہی کھڑکیوں اور دروازوں سے ہمیں لائٹ، وینٹیلیشن اور سن لائٹ ہمیں ملتی ہے، اور وینٹیلیشن اور میکسیمم ہم ڈے لائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور فریش ایئر موومنٹ اگر نہیں ہوگی، کمرہ بند ہوگا، اس میں کوئی کھڑکی یا دروازہ ایسا اوپن نہیں ہوگا جو ہمیں باہر کا اور اندر کا ہم ڈفرینس دیکھ سکیں اور باہر کو ریلیٹ کر سکیں، تو ہم ایک بند کمرے میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے کسی ڈربے میں بند ہیں، اور ہم بہت جلدی اکتا جائیں گے، بورڈوم میں چلے جائیں گے، اور ہمیں نیند کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ لوگوں میں ڈپریشن بہت زیادہ آ جائے، جن لوگوں کے گھر بند ہوتے ہیں
ان لوگوں میں ڈپریشن ایک بہت عام سی بیماری ہے. اور یہی اگر ہم باہر دیکھ سکتے ہوں, باہر گرینری ہے, درخت ہیں, پرندے ہیں, ہمیں نظر آ رہے ہیں, گھر کے اندر بیٹھے ہوئے, بارش ہے, دھوپ ہے, جو بھی, تو آپ اندر رہتے ہوئے بہت ایک ہیلدی لائف گزار سکتے ہیں. جیسے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ باہر لان اور انوائرمنٹ سے ہم ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے. اگین وی ہیو دا بگ ونڈو. یہ ونڈو ایک تو ہم نے باہر کے انوائرمنٹ سے ڈسکنیکٹ کر کے, دوسرا کراس وینٹیلیشن بہت بہتر ہے. اس ایریے میں ہمیں ایک وینچری افیکٹ ملتا ہے, جس سے آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ یہاں پہ موومنٹ ہے. دیواریں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایکسٹرنل والز یعنی بیرونی دیواریں اور انٹرنل والز یعنی اندرونی دیواریں. بیرونی دروازے اور کھڑکیاں ایکسٹرنل والز پر ہوتی ہیں. چونکہ ایکسٹرنل والز کا آؤٹر کلائمیٹ سے ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے, اس لیے ان کی تھکنس انٹرنل والز سے زیادہ رکھی جاتی ہے, جبکہ انٹرنل والز رومز کی ڈویژن کے لیے بنائی جاتی ہیں, اس لیے ان کی تھکنس کم ہوتی ہے. یہاں پر چند باتیں جاننا نہایت ضروری ہیں, جیسا کہ ایکسٹرنل والز اور انٹرنل والز کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے, کیا یہ والز ہیٹ انسولیشن میں مددگار ثابت ہوتی ہیں, انٹرنل والز کو کن کن میٹیریل سے بنایا جا سکتا ہے, کیا ہم ایکسٹرنل والز کو ویدر ریزسٹنس بنا سکتے ہیں, ونڈوز کا سائز کتنا ہونا چاہیے اور ان کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے. زیادہ طور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیزائن کرتا ہے تو موسٹلی ڈیزائن پہ بہت زور دیا جاتا ہے. یہاں پہ کلائمیٹک کنسیڈریشن پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیا جاتا, اور کسی بھی علاقے کے آرکیٹیکچر کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ان کے ہسٹوریکل آرکیٹیکچر دیکھا جائے کہ وہ کس طرح تھا, کیونکہ اس زمانے میں کچھ تھا نہیں, اس لیے ان کی ساری کنسیڈریشن جو ہوتی تھی وہ کلائمیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی تھی. اب جدھر بھی آپ جائیں گے دنیا میں, پرانے جہاں آپ بلڈنگز دیکھیں گے تو ان کے اس لحاظ سے بنے ہوئے ہیں کہ بھئی وہاں کا کلائمیٹ کس طرح کا تھا. اگر یورپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں کس طرح کیا جاتا ہے. ان کا بھی کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کے ونٹرز لمبے ہوتے ہیں تو وہ کوشش ہوتا ہے کہ گرم رہے موسٹ آف دا ٹائم, ٹھیک ہے, سن فیسنگ ہو میکسیمم ٹائم پہ, ساؤتھ ویسٹ سائڈ پہ وہ ونڈوز ہوں, بڑی ہوں, یہ ہو. لیکن جب اس طرف آتے ہیں ہماری طرف جہاں کلائمیٹ گرم ہو جاتا ہے زیادہ, جس میں 70% آف دی ایئر ہمیں گرمی ہوتی ہے اور 30% آف دی ایئر ہمیں ٹھنڈ ملتی ہے. آلدو بڑی ایکسٹریمز پہ ہے, پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جدھر ایک وقت پہ چاروں کلائمیٹس مل سکتے ہیں. کہ آپ سمرز میں, ابھی دی ادر ڈے مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی کہ جی سمرز میں جب نیچے کے حصے میں 40-50 ڈگری سینٹی گریڈ تھا تو چترال میں ایک لیک ہے وہاں پہ برف پڑ رہی تھی. تو یہ وہ ایسی جگہ ہے. لیکن آبویسلی ہر جگہ کو دیکھ کے کنسیڈرنگ اسلام آباد تو یہاں پہ بھی ایکسٹریم ہوتی ہے. جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور ڈرائی ٹھنڈ ہوتی ہے, اور جب گرمی ہوتی ہے تو بہت سخت گرمی ہوتی ہے. تو اس کے لیے موسٹلی ہم یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں کو ونڈوز کو ویوز کو کیچ کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہماری کنسیڈریشن ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ لائٹ اینڈ ایئر کی بہت ہوتی ہے. تو وہ ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں جہاں ہم اس طرح ان ٹرمز آف سن اورینٹیشن جہاں جہاں ہم ونڈوز اپروپریٹلی دے سکیں تو وہ دیتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ونڈوز کو جس طرف فیسنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈبل گلیزڈ ہو تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. یہ گھر اب تقریباً اپنے کمپلیشن کے مراحل پہ ہیں. اس کمپلیٹ گھر کی رینوویشن تھی جس میں یہ اس وقت جو ہے ہم اس کے ڈرائنگ روم میں کھڑے ہیں. جو ہمارے کلائنٹ تھے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں بڑی کھڑکیاں چاہیے تھیں, سارے گھر کو وہ زیادہ روشن دیکھنا چاہتے تھے. تو اب اس گھر کی لوکیشن ایسی تھی کہ یہ کارنر پلاٹ تھا, 2 سڑکیں آ کے مل رہی تھیں, اس میں نوائز لیول ذرا ہائی تھا. تو ہم نے ان کو یہ ریکمینڈ کیا کہ بجائے عام کھڑکیوں کے یہاں پہ وہ ڈبل گلیز ونڈوز لگائیں. اس کا سائز ہم نے بڑا کر دیا کھڑکیوں کا, بٹ ساتھ ہم نے ان کو ڈبل گلیزنگ
کروا کے دی یہاں پہ. اس میں یہ ہے کہ یہ اوپن بھی ہو جاتی ہے. اس ڈبل گلیزنگ کا مقصد یہ تھا ایک تو کہ شدید سردی اور شدید گرمی دونوں سے ایک طرح سے پروٹیکشن ہو انسائڈ دا ہاؤس, اور دوسرا یہ کہ نوائز کنٹرول رہے. اگر ہیٹنگ کولنگ کو آپ نے وہ کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, تو اس کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کو انکیوبیٹ کیا جائے. تو انکیوبیٹ کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم ایٹ لیسٹ یہ جو اوپننگز ہوتی ہیں جہاں دیواریں آ کے تھن ہو جاتی ہیں, تو ان جگہوں پہ ڈبل گلیزنگ کر کے ہم اس کو نا کنسیڈر کر سکتے ہیں. If we are talking about the sun rays, تو ہم انسولیشن میں ٹائم لیگ کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم تھکنیس آف دا وال یا اس کے پورس مٹیریلس کو اپلائی کریں گے اس کی ایلیویشن پہ. چونکہ اسکیلس بہت بڑی ہوتی ہیں, اگر ہم سٹارٹ میں اپنے مٹیریلس اور اپلیکیشن سے انوائرمنٹل کنسیڈریشنس کو فلفل کرنے میں کر جاتے ہیں تو ہمارا جو رننگ کاسٹ ہے اس کو ہم منیمائز کر جائیں گے. نو ڈاؤٹ سٹارٹ میں ہماری کیپٹل انویسٹمنٹ تھوڑی زیادہ ہوگی, لیکن رننگ کاسٹ ہماری فار ایور کے لیے کم ہو جائے گی. فار ایگزامپل ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم بلڈنگس کے اندر 60% آف دا انرجی ہم بلڈنگس کے اندر یوز کرتے ہیں, 40% بلڈنگس کے باہر یوز ہوتی ہیں, اسٹریٹ لائٹس ہو گئی, ٹیوب ویلز ہو گئے. تو ہم اگر اپنی بلڈنگس کو بہتر کر لیں تو ہم 60% انرجی کو منیمائز کر کے کم کر سکتے ہیں, 50% پہ لا سکتے ہیں, 40% پہ لا سکتے ہیں. اور یہ ایک آرکیٹیکٹ ہی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی, فنکشنلی اور استھیٹیکلی ان چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے. جہاں پہ اسٹرکچر کی کنسیڈریشن ہوتی ہے ڈبل وال کی اور سنگل وال کی, تو اس میں وہ کیا جاتا ہے 2 والز بنا کے بیچ میں آپ اس کو ہائی ڈینسٹی پولی اسٹائرین فوم بیچ میں ڈال دیں. نہ بھی ڈالیں تو وہ بیچ میں ایز اے ویکیوم جو جگہ بچتی ہے وہ پاکٹ بن جاتی ہے ایئر کے لیے, گرم یا ٹھنڈی جو ہوتی ہے, تو وہ پاس نہیں کرتی. تو اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی ایریا آپ نے بنایا ہوتا ہے ڈبل وال کیا ہوتا ہے, اٹ بیکمز اے ویری گڈ بفر زون فار اسٹاپنگ دا ہیٹ ان ٹرمز آف سمرز اینڈ کولڈ ان ونٹرز. ٹیوب لائٹ اور پنکھوں کا شور اکثر گھروں میں بہت عام سا ہے, وہ ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح باہر کے شور ہیں, بہت سارے گھروں میں ٹریفک کا شور لگاتار گھر کے اندر آ رہا ہوتا ہے, یا آپ نے موٹر چلائی ہے یا کوئی اور چیز ہے اور ایک لگاتار شور آپ اندر بیٹھے سن رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے آپ کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا, اس سے آپ کی صحت پہ دن بدن فرق پڑ رہا ہوتا ہے. اس گھر میں جو ایکسٹرنل والز ہیں اسپیشلی وہ یہاں پہ 18 انچ اور 13.5 انچ میں ہے. اس سے میں نے ٹائم لیگ کو بڑھایا تاکہ جو ہیٹ پینیٹریٹ کرے وہ گھر اسپیس تک نہ پہنچے اور ایوننگ میں وہ پھر ریٹرن ہو جائے گا. تو اس سے یہ اندر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. گرمیوں میں اس گھر میں 26 پہ اے سی 2 مہینے چلتا ہے. کسی بھی عمارت کی چھت وہ حصہ ہے جہاں سے میکسیمم ہیٹ گین ہوتی ہے. اب ہم چھت کے ساتھ ایسا کیا ٹریٹمنٹ کریں کہ وہ کم سے کم ہیٹ ایبزارب کرے؟ کیا روف کی تھکنیس میٹر کرتی ہے؟ ایسے کون سے میٹیریلز استعمال کیے جائیں کہ جس سے چھت سے آنے والی گرمی کو روکا جا سکے؟ اور ایسی کون سی ٹیکنیکس ہیں کہ جس سے روف اور سیلنگ کی انسولیشن کی جا سکتی ہے؟ ان تمام تر باتوں کا جاننا نہایت ناگزیر ہے. نارمل 1 اسٹوری ڈبل اسٹوری گھر میں جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کرنا پڑتا. اکوسٹکلی شاید آپ کر لیں بائی ڈوئنگ جپسم سیلنگ یا پی او پی کی سیلنگ کرا کے وہ کر سکتے ہیں. ایز جہاں تک ٹیمپریچر کا ڈفرینس, اس کا کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا گراؤنڈ فلور کو, کیونکہ اس کے اوپر ایک اور فلور ہوتا ہے جو اس کو آلریڈی انسولیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو زیادہ کنسیڈریشن روف پہ آتی ہے, جو فائنل روف ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ اس میں جس طرح اب پھر وہی یو گو بیک ٹو یور اولڈ آرکیٹیکچر, اس میں آپ جو بھی روف کرتے ہیں جب سلیب ڈلتی ہے, سلیب کے ساتھ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں واٹر پروفنگ کرتے ہیں, وہ لک لگاتے ہیں یوزلی, پھر اس کے اوپر پلاسٹک کا کور آتا ہے, اس کے اوپر پھر آپ
پرانے دنوں میں تو یہ پلاسٹک نہیں, لوگ لگا کے اوپر وہ مٹی ڈالتے تھے بھوسے کے ساتھ مکس کر کے, یا اینٹوں کا گیڑا ڈالتے تھے, یا کئی جگہوں پہ یہ جو مٹکے ہوتے ہیں ان کو کرش کر کے ڈالا جاتا تھا, بیکاز دے آل آر ویری گڈ انسولیٹر ہیٹ کے لحاظ سے اور کولڈ کے, تو وہ چھتوں میں ڈالا جاتا. پھر اس کے اوپر آپ PCC کر کے چپس کرا لیں یا ٹائل لگوا لیں اور کچھ بھی آپ کریں, تو دیٹس دا فائنل اینڈ. پھر اوپر کی جو سرفیس بنتا ہے اس کو شائنی یا لائٹ کلر میں رکھیں تاکہ آپ کی جو ہیٹ ہو وہ اس سے ریفلیکٹ ہو, کیونکہ ہمیں زیادہ کنسیڈریشن ایز اے سیٹ کہ ہیٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ خود پرسنلی ایز اے ہیومن بینگ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. ٹھنڈ کو تو ایز اے سیٹ کے کپڑے پہن لیتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں یا ہیوی ڈیوٹی پٹ اپ کر کے آپ اس کو بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو, ٹھنڈ کو, گرمی سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں کہ سرفیسز کو لائٹ رکھیں تاکہ اس سے ریفلیکٹ اور ہٹتی جائے. اس وقت ہم جو رینوویٹ ہو رہا ہے گھر, اس کی چھت پہ کھڑے ہیں. اب اس چھت پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ سورج کی روشنی, سورج کی کرنیں یہاں پڑتی ہیں. گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی یہاں پہ ہوتی ہے. اگر ہم اس کو پراپرلی بنائیں گے نہیں, اس کو پراپرلی سرفیس نہیں کریں گے, تو یا کانکریٹ کی چھت ہی سمپل رہنے دیں گے, تو میکسیمم ہیٹ جو ہے وہ چھت سے ہی ہمارے فرسٹ فلور پہ جائے گی. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بھی ٹریٹ کریں. ایک اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم مناسب خرچے میں وائٹ سیمنٹ پلاسٹر کریں تاکہ سن ریز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہو کے یہاں سے واپس چلی جائیں اور کم ہیٹ ایبزارب ہو نیچے بلڈنگ میں. موسٹلی ہماری معاشرے میں یا ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ چھوٹے گھروں پہ شاید یہ باتیں اپلائی نہیں ہوتی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ سوچ کی بات ہے اور ٹیکنالوجی یا امپلیمنٹیشن کی بات ہے. پرانے اگر آپ گاؤں کے یا قصبوں کے گھر دیکھیں, ان کی چھتوں پہ مٹی ہوتی ہے اور وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. میں نے ماڈرن گھر پہ وہی اپلائی کیا ہے, سائنٹیفکلی اپلائی کیا. میں نے موٹی دیواریں پرانے دور میں بنتی تھیں اور دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں آج بھی موٹی دیوار رکھی جاتی ہے, وہی میں نے اپلائی کی. میں نے روف ٹاپ پہ گرین لینڈسکیپنگ اور گرین ایریاز ڈیولپ کیے, اور اس سے ہیٹ انسولیشن کا مجھے اتنا اچھا رزلٹ ملا کہ سردیوں میں گھر گرم اور گرمیوں میں گھر ٹھنڈا, اور اٹ کاسٹ نتھنگ. اس میں جو گرینری کی وجہ سے روف ٹاپ پہ جو ایک ایستھیٹیکلی ایک فیچر ایڈ ہوتا ہے, اسٹیٹیکلی جو فیچر ایڈ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے کہ کتنا ایک اس کی ویلیو کو میں ایڈیشن ہے. اس میں آپ یہ دیکھ لیں, یہ میں نے ڈرین سسٹم رکھا ہے. جب بھی اس کو ڈیولپ کیا جائے تو یہ ڈرین سسٹم دینا ضروری ہے تاکہ جب بارش ہو, اور یہاں پہ چونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو پانی انہی ڈرینز کے تھرو اپنے ڈرینیج میں پہنچ جائے. یہ روف ٹاپ بنانے کے لیے اس کو سب سے پہلے تو ہم نے واٹر پروف کیا, بچومین اور پولیتھین. اس کے بعد ہم نے ایک مٹیریل آتا ہے روف کرپ کے نام سے, اس کو یہاں اپلائی کیا. وہ اپلائی کرنے کے بعد اٹس کمپلیٹلی واٹر پروف. اس کو ہم نے چیک کیا, چیک میں جب ہمیں ریزلٹس ٹھیک ملے تو ہم نے یہ اس کے پیچز یا ریکٹینگلس اس میں ڈیولپ کیے اور اس میں مٹی کو بھر دیا. تو فرام لاسٹ 2 years we are enjoying the comfort of the environment. Because of this we are very happy کہ گرمیوں میں ہمیں اے سی بہت کم یوز کرنا پڑتا ہے اور سردیوں میں ہیٹر بہت کم یوز کرنا پڑتا ہے. سیلنگ بہت فیسنیٹ کر رہی ہیں. سیلنگس میں میں نے پرانے آئیڈیاز کو ایک تھوڑا سا ماڈرنائز کیا کہ جو پرانے اسٹائل کے سیلنگس میں ہمیں پیٹرنس نظر آتے تھے, وہ پیٹرنس کو میں نے لے کر بلیک کر دیا اور جو باقی ایریا تھا اس کو ہائیلی اسٹریٹ لائن ماڈرن کیا. اوور آل یہ گھر جو ہے یہ کنٹمپریری اسٹریٹ لائنس پہ ڈیزائن ہے.
اوپر کے فلور میں فال سیلنگ کا یوز اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو انسولیٹ کر کے کریں. یہاں پہ کوئی انسولیٹ نہیں کرتا, کہ ہم اس کی پہلے انسولیشن رکھیں 2 انچ کی ہو یا 4 انچ کی انڈسٹریل وول کی جو رول آتے ہیں جن کے اوپر نیچے ایلومینم فوائل لگا ہوتا ہے, اگر وہ ہم رکھیں, کیونکہ دنیا میں ہر جگہ یہ کیا جاتا ہے. امریکہ میں سارے گھروں میں وہ تو والز میں بھی کرتے ہیں اور سیلنگ میں بھی کرتے ہیں, جیسا میں نے کہا تھا نا پینلنگ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ وہ لگاتے, وہ کنسیڈریشن ہے, یہ اس کو کرنا چاہیے. بلا شبہ مکان موسموں کی سختیوں سے تحفظ فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے ٹرینڈز میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جو آج کا ڈیزائن ہو کچھ عرصے کے بعد وہ آبسلیٹ ہو جائے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ مکان کو ڈیزائن ایسا دیا جائے کہ وہ کلائمیٹ فرینڈلی ہو اور ضرورت پڑنے پر اس کو تبدیل بھی کیا جا سکے. بیسیکلی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ پلاننگ صرف فرش یا فلور کی نہیں ہوتی, پلاننگ آپ کی ونڈوز کی بھی ہوتی ہے, آپ کے ڈورز کی بھی ہوتی ہے, آپ کے وینٹیلیٹرز کی بھی ہوتی ہے, جس نے لائٹ اور ایئر کو لے کے آنا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو بھی پلان سمجھ کر کریں تو وہ انوائرمنٹ کے ساتھ پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو فلور پلاننگ ہوتی ہے یہ آپ کی موومنٹ میں آ رہی ہوتی ہے, آپ کو موومنٹ کو کمفرٹیبل کر رہی ہوتی ہے. اور نو ڈاؤٹ اس کی پلیسنگ, اسپیس کی پلیسنگ جو ہے کہ آپ نے لیونگ روم کو اس ایریا میں رکھنا ہے جہاں دھوپ آئے سردیوں میں یا نہ آئے. ہم نے ادھر یہ اسکائی لائٹ انٹروڈیوس کرایا ہے تاکہ ایک تو سردیوں کی نرم دھوپ اور روشنی ہماری اپر بلڈنگ کو سارے کو میں پہنچے, اور دوسرا گرم ہوا, گرمیوں میں گرم ہوا یہاں سے اسکیپ کر سکے, اور اس کا اوور آل ٹیمپریچر جو ہے فرسٹ فلور کا وہ کمفرٹیبل رہ سکے. یہ رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینک ہے, یہ ہم نے بنایا ہے تاکہ جو بارش کا پانی اوور فلو ہوتا ہے اسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. اور اس پہ کرتے یہ ہیں کہ جتنا بھی ہمارے پر نالوں کا پانی ہے یا بارش کا اوور فلو ہے وہ پانی چھت سے پر نالوں کے ذریعے اکٹھا ہو کے پائپس کے تھرو اس کے اندر ڈالا جاتا ہے, اور پھر یہ پانی ہم یوز کر سکتے ہیں گارڈننگ کے لیے, اپنی گاڑیاں واش کرنے کے لیے, ایون واش رومس کے ٹینک میں استعمال کرنے کے لیے. اولڈ بلڈنگ میں کیونکہ سارا راؤنڈ شیپ میں تھا اور اینگل شیپ میں تھا, اور اس وقت کے جو سٹائل تھا اس وقت راؤنڈ کالمس تھے. اب کیونکہ ہم نے ساری بلڈنگ کو ماڈرن ٹیکسچر دیا ہے, ماڈرن سٹائل میں لائے ہیں, تو اس کو ایک اسٹریٹ لائن میں لے کے آئے ہیں ڈیزائن میں. تو ہم نے اس کے جو پلرز تھے, کالمز تھے, ان کو بھی ہم اسٹریٹ لائن میں لانے کے لیے ان کو ہم نے اسکوائر کر دیا ہے. 1980 کی دہائی میں بننے والے مکانات میں کورٹ یارڈ یا صحن کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. یہ وہ دور تھا جب ٹیلی ویژن ہر گھر کا ایک فرد بن گیا, اور ٹیلی ویژن کو رکھنے کے لیے ایک اضافی کورڈ ایریا ریکوائرڈ تھا جسے ٹی وی لانچ کا نام دیا گیا. اور ماڈرن ہاؤسز میں صحن کو ختم کر کے فیملی کی یہ سینٹرل پلیس ٹی وی لانچ نے لے لی. گھر ڈربے کی طرح بند ہو گئے, گھر میں تازہ ہوا اور روشنی کا گزر مشکل ہو گیا. گھر کو ویل وینٹیلیٹڈ رکھنے کے لیے الیکٹریسٹی کا سہارا لیا گیا, اور گھر میں تھرمل کمفرٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ایئر کنڈیشنرز اور ہیٹرز کا سہارا لیا گیا. اب یہاں پر چند اہم سوالات جن کے جوابات جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی طرح سے بھی کیا ماڈرن ہاؤسز میں ہم کورٹ یارڈ کا وہی پرانا کانسیپٹ دوبارہ رائج کر سکتے ہیں, اور کورٹ یارڈ کے کیا کیا فائدے ہیں. وہ کبھی کبھی بات ہوتی ہے کہ جی حیدرآباد میں ونڈ کیچرز ہوتے تھے گھروں میں نا اوپر, تاکہ وہ ہوا آتی تھی اس میں یوں سلاٹس بنے ہوتے تھے, ایک ٹاور بنتا تھا اس میں سلاٹس بنے ہوتے تھے, اس میں ہوا اندر آتی تھی اور وہ نیچے جا کے پورے گھر میں سرکولیٹ کرتی تھی, جو بھی ونڈ کیچر اس لیے اس کو کہا جاتا تھا. تو وہ اوپر سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی تو نیچے جو گرم ہوا آتی تھی اس کو دھکیل کے باہر اوپر نکال دیتی تھی تھرو دا کورٹ یارڈ اور تھرو دا ونڈوز اور تھرو وٹ ایور مینس جہاں سے ان کو اوپننگ ملتی تھی. تو اس سے یہ کیا ہوتا تھا کہ گھر ٹھنڈے رہتے تھے. اب یہی کنسیڈریشن جتنے بھی عربی صحرائی علاقے ہیں ان سب میں یہ آج
تک کے گھروں میں ہے. پرانے گھروں میں ہوتا تھا تو انہوں نے ان کو اسی طرح پرزرو رکھا ہے. جو ان کی پرانی حویلیاں تھیں ان میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. ایون ہماری حویلیوں میں بھی کچھ حد تک ہوتا تھا. کورٹ یارڈس کا یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ایک ونڈ کیچر ہوتا ہے, کورٹ یارڈ بھی ایک طرح کا ونڈ کیچر ہوتا ہے کہ جی ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ سارے ایریے میں سرکولیٹ کرتی ہے, گرم ہوا کو اوپر نکال کے لے جاتی ہے. تو اس لیے ہی وہ پورے گھر کو بھی, کیونکہ گھر میں جہاں کورٹ یارڈ ہوتا ہے وہاں کمروں کے سامنے شیڈ ضرور ہوتا ہے, ورانڈا ہوتا ہے, تو وہ گھروں کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے اور ایز اے ایئر ٹنل بھی کام کرتا ہے, جس سے ساری وہ ہیٹنگ کولنگ والا آپ کا سلسلہ ٹھیک رہتا ہے گھر کا نیچرلی. اگر ہم 50-60 سال پرانی کنسٹرکشنز کو دیکھیں تو ہمیں ہر بلڈنگ میں, چاہے وہ گھر ہو, آفس ہو, اسپتال ہو, اسکول ہو, ورانڈا ایک بہت ہی اہم جز دکھائی دے گا. مگر آرکیٹیکچر کے ماڈرن سٹائلز میں ورانڈا کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا. اب اس اقدام سے بلڈنگز کے تھرمل کمفرٹ لیول پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے. ورانڈا کسی بھی گھر یا بلڈنگ کے انسائڈ ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے. ورانڈے کا ایکچوئل ریزن تھا ٹو کول دا ہاؤس ان ٹرمز آف کریٹنگ اے شیڈ. 90% بیرکس جو بنی تھی انگریزوں کے زمانے میں ان سب میں سامنے ورانڈے ہوتے تھے. صرف سنگل سٹوری گھر میں نہیں, جو ڈبل ٹرپل سٹوری بیرکس بنتی تھی آرمی والوں کا, آپ سب میں دیکھیں ورانڈے ہوتے تھے. اور ورانڈے کے آگے جو شیڈ ہوتا تھا اس کے آگے یوں ڈراپ شیڈ بھی ہوتا تھا جس میں لوور لگے ہوتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ بارش بھی باہر رہتی تھی اور سن لائٹ بھی ڈائریکٹ آپ کی ونڈو کو یا رومز کو ہٹ نہیں کرتی تھی. اگر ہم پرانی بلڈنگز کو دیکھیں تو ہمیں ان میں کھڑکیوں اور روشن دانوں کے اوپر شیڈز نظر آئیں گے. یہ شیڈز نہ صرف گرمیوں کی دھوپ اور بارش کی بوچھاڑ کو اندر آنے سے روکتے تھے, بلکہ سردیوں کی نرم دھوپ اور سورج کی ترچھی شعاؤں کو اندر تک لے جانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے تھے. مگر ماڈرن بلڈنگ ڈیزائن نے شیڈز کو مکمل طور پر ختم کر دیا, جس کی وجہ سے بننے والی نئی عمارتیں پہلے جیسی انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں رہیں. کیا ہم نئے بلڈنگ ڈیزائن میں شیڈز کو دوبارہ رائج کروا سکتے ہیں؟ کیا یہ ورٹیکل لوورز اور ہاریزونٹل لوورز شیڈز کی نئی اقسام ہیں؟ اور شیڈز بلڈنگ کی کس ڈائریکشن میں دینی چاہیے؟ یہ سب کچھ جاننا عمارت بنانے سے پہلے بہت ضروری ہے. جیسے اس گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے جیسے سردیاں آئیں گی ہم ان کرٹنز کو ہٹائیں گے تو دھوپ اندر آئے گی. آپ انہی صوفاز پہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تک دھوپ آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ میں نے اس کی شیڈ کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ جو پنجاب ہے, پنجاب میں آپ کا جو الٹیچیوڈ اینگل ہے 60 ڈگری تک جاتا ہے ونٹر کا, 30 if I'm not wrong 37 to 60 ڈگری, 60 ڈگری ٹو 81 ڈگری یہ رہتا ہے سمر کا. تو آپ کا جو شیڈ ہے, اگر آپ سن اینگل ایسے ہے اور شیڈ آپ یوں بناتے ہیں سن کے اینگل کو کراس کرتے ہیں, تو اگر یہ اپروکسیمیٹ 8 فٹ پہ آتا ہے تو یہ آپ کے کمروں تک ٹرانسفر نہیں ہوگا, یہ برآمدے تک رہ جائے گا. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا جب الٹیچیوڈ اینگل نیچے آئے گا تو یہ کراس کرتا ہوا ونڈو سے یہ آپ کے کمرے میں آ جائے. دیہاتوں میں سب ایسا ہی ہے. دیہاتوں میں موسٹلی گھر اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ ساؤتھ فیسنگ ہے. ان کے کمروں کے آگے 8 فٹ کا برآمدہ ہے اور 8 فٹ کی چھت ہے. وہی میں نے اپلائی کیا یہاں پہ, تھوڑا سا اس کو میں نے کیلکولیٹ کر لیا, سائنٹیفکلی اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیا. کوئی نئی چیز نہیں ہے. بات اتنی ہے کہ ہم نے اپنے فوک وزڈم کو تھوڑا سا رسپیکٹ دینی ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ گھر کو جیسے آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو ٹیرسز کا ایک لیولز کا فیل آنا شروع ہوگی. میں نے ان لیولز کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا, گھر کو انہی لیولز پہ ایوالو کرنے کی کوشش کی ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں ایکسپلین کروں گا آپ کو. فار ایگزامپل یہ پیبلز جو میں نے رکھے ہیں یہ تھرو آؤٹ پیبلز چل رہے ہیں گھر میں. یہ بیسیکلی رین واٹر ڈرین ہے کہ ان گھاس اگر ہوتا تو اس پانی کو روکتا, لیکن ان پیبلز میں سے پانی بارش کا ہوتا ہوا یہ آگے گریٹنگ تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کنسیڈریشنز اس گھر میں رکھی گئی. اسی طرح اگر یہ شیڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس شیڈ کی جو ڈیپتھ ہے, جیسے میں اس ڈیپتھ کی وجہ سے سمر میں ہمیں سن نہیں ملتا اندر میں, تو اندر کا ایریا
ٹھنڈا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ اب ونٹر آ رہا ہے تو یہ سورج اس ونڈو کو کراس کر کے اندر لیونگ روم تک جائے گا. اور ایک میرا کانسیپٹ تھا کہ لیونگ روم سے لان کا کنیکشن ہونا چاہیے, کیونکہ جتنی آپ کو لورس میں ونڈو مل رہی ہے یہ سب سلائڈ ہو جاتی ہے. تو کوئی فنکشن ہے یا باہر موسم اچھا ہے تو آپ کرٹنس کو ہٹا دیں تو یو آر کنیکٹڈ ود دا آؤٹ سائڈ لیونگ روم. تو آئی تھنک کہ لیونگ روم بیسیکلی لیونگ تبھی ہے اور الائیو یا لائیولی تبھی ہے کہ آپ آؤٹ ڈور سے کنیکٹڈ ہو جائیں. گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان سکون پاتا ہے. اب جب بھی کوئی گھر یا عمارت بنائی جائے تو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, جو کہ نہ صرف اس گھر یا عمارت کے لیے ضروری ہے بلکہ انسان کی صحت کے لیے بھی بہت ناگزیر ہے. اب گھر بناتے وقت چاہے وہ فرش ہو, چاہے وہ چھت ہو, دیواریں ہوں, دروازے ہوں, شیڈز ہوں یا کھڑکیاں ہوں یا پھر صحن ہو یا ورانڈا ہو, ان سب چیزوں کو بناتے وقت آپ کے ذہن میں 2 باتیں لازمی ہونی چاہیے. نمبر 1, ہیومن کمفرٹ کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے, اور دوسری بات کہ انوائرمنٹ فرینڈلی اس عمارت یا گھر کو ہونا بے حد ضروری ہے. ایسی عمارتیں یا گھر بنائے جائیں جو کہ سالوں تک انسان کو تحفظ فراہم کریں, اور اس حوالے سے آپ کو ماہرین کی رائے لینا نہایت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان فخر زمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.